اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ انسان، قدرت کا عجیب یہ ستم ہے، انسان کو رازجو بنایا، راز اس کی نگاہ سے چھپایا۔ بےتاب ہے ذوق آگہی کا، کھلتا نہیں بھید زندگی کا۔ حیرت آغاز و انتہا ہے، آئینے کے گھر میں اور کیا ہے گرم خرام موج دریا، دریا سوئے بحر جادہ پیما۔ بادل کو ہوا اڑا رہی ہے، شانوں پہ اٹھائے لا رہی ہے، تارے مست شراب تقدیر، زندان فلک میں پاب زنجیر۔ خورشید وہ عابد سحر خیز، لانے والا پیام برخیز، مغرب کی پہاڑیوں میں چھپ کر پیتا ہے مے شفق کا ساغر۔ لذت گیر وجود ہر شے، سرمست مے نمود ہر شے۔ کوئی نہیں غم گسار انسان، کیا تلخ ہے روزگار انسان۔ معنی: راز جو، بھید تلاش کرنے والا، گرم خرام، چلنے میں مگن، جادہ پیما، جا رہا ہے، پاب زنجیر، پاؤں میں زنجیر پہنی ہوئی ہے، لذت گیر، مزے لینا۔ مطلب، اقبال کی شاعری اور ان کے تصورات میں یہ امر ایک طرح سے بنیادی حیثیت کا حامل نظر آتا ہے کہ وہ بے شمار مقامات پر رب ذوالجلال سے گلامند نظر آتے ہیں، لیکن اس گلامندی میں ایک طرح سے اپنائیت کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ اس رویے کو تصوف کے حوالے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ مقام اس موضوع پر کسی تفصیلی بحث کا نہیں ہے۔ اس حوالے سے زیر تشریح نظم بھی دیکھیے، جس میں قدرت سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے خدائے عز و جل، اس سے زیادہ انسان پر ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو انسان کائنات کے اسرار و رموز سے واقفیت کے لیے اس میں تحقیق و جستجو کا مادہ پیدا کیا، دوسری طرف کائنات کے تمام اسرار کو بھی پردہ غیب میں رکھا۔ اب جو میں ان بھیدوں کو جاننے کے لیے مضطرب ہوں، اس کے باوجود یہ بھید مجھ پر نہیں کھلتے، تو مجھے اپنی جستجو کی ابتدا اور انجام پر حیرانی سے دو چار ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے کہ یہ کائنات تو ایک طرح سے شیشے کا گھر ہے، جس میں وہی کچھ نظر آتا ہے جو اس کے سامنے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات کے تمام راز انسان کی حیرانی کا سبب ہیں۔ بظاہر کائنات کے مناظر اور ان کی صورتحال یہ ہے کہ دریا کی لہریں تیز رفتاری کے ساتھ محو سفر ہیں، اور دریا جو ہے وہ اسی رفتار سے سمندر کی جانب گامزن ہے۔ فضا میں موجود بادلوں کو ہوا اڑا کر بلندی پر لا رہی ہے، یوں لگتا ہے جیسے انہیں اس نے اپنے شانوں پر اٹھایا ہوا ہے۔ آسمان پر ستارے اس انداز سے روشن ہیں جو ازل سے ان کے لیے مقدر ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ آسمان ایک قید خانہ ہے جس میں ستاروں کو قید کر کے رکھ دیا گیا ہے اور ان کے پاؤں میں زنجیریں پڑی ہوئی ہیں۔ سورج جو علیہ صبح ایک طرح سے کسی عبادت گزار کی طرح طلوع ہوتا ہے اور تمام عالمی موجودات کے لیے مصروف کار ہونے کا پیغام لاتا ہے، اس کا مقدر یہ ہے کہ شام کو مغرب کی پہاڑیوں میں چھپ کر شفق کے جام سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ مراد یہ کہ غروب آفتاب کے بعد مغرب سے شفق نمودار ہوتی ہے، یوں لگتا ہے کہ ہر شے اپنے وجود سے لطف اندوز ہو رہی ہے اور مسرور سرشار ہو کر خود کو ظاہر کرنے کے عمل میں ہے۔ ان تمام حقائق کے پیش نظر کائنات میں صرف انسان ہی ایسی شے ہے جس کا کوئی ہمدرد غم گسار نہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شب و روز کس قدر تلخ واقع ہوئے ہیں۔